اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کر کے شام جاتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ میرا رب مجھے اس مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا اور ایمان اور توحید پر ثابت قدم رکھے گا۔ جب آپ کو شام کی سرزمین میں رہتے ہوئے 20 سال گزر گئے اور کوئی اولاد نہ ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے حصول کے لیے یہ دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے کہ اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوچتے ہوئے دے دی کہ شاید اللہ تعالیٰ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرما دیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے 86 سال کی عمر میں آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں اسماعیل کے مال و اولاد میں برکتیں نازل فرماؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی اولاد میں سے ہونے کی خوشخبری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب بھی دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو میرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑ آؤ۔ آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی ہاجرہ اور شیرخوار بچے اسماعیل کو ساتھ لیا اور ایک ایسی وادی میں چھوڑا جہاں دور دور تک پانی اور آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی تھی۔ آپ نے انہیں بیت اللہ کے قریب اس جگہ پر بٹھا دیا جہاں آب زمزم ہے۔ اس وقت مکہ میں نہ تو پانی موجود تھا، نہ ہی کوئی انسان اور نہ ہی کوئی چیز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایک کھجوروں کا تھیلا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ کوئی چیز۔ حضرت ہاجرہ نے کئی مرتبہ عرض کیا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تو آخر کار حضرت ہاجرہ نے عرض کیا، کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ آپ ایک ایسے پہاڑ کے پاس پہنچے جہاں سے آپ کے بیوی اور بیٹا دکھائی نہیں دیتے تھے۔ آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے عزت والے گھر کعبہ کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہی اور مشک سے پانی پیتی رہی یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور انہیں خود بھی اور بچے کو پیاس لگی۔ جب انہوں نے بچے کو دیکھا کہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے تو وہ قریب ہی صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، اس سے پانی مانگ لیں، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر وہاں سے اتری اور نیچے کی جگہ سے ہوتی ہوئی مروہ پہاڑی پر چڑھی۔ وہاں بھی ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اسی طرح 7 چکر لگائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہی ہاجرہ کا چکر لگانا صفا و مروہ کی سعی ہے۔ 7ویں چکر پر جب ہاجرہ مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی تو آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، میں نے تمہاری آواز سنی ہے، کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ آپ نے دیکھا کہ جہاں اس وقت آب زمزم کا کنواں ہے وہاں اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر زمین کھود ڈالی اور وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی کے چاروں طرف حوض کی طرح منڈیر بنانے لگی۔ جیسے ہی آپ اس پانی سے چلو لیتی تو وہ چشمہ خوب جوش مارتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا،
اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چشمے سے خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا، تمہیں یہاں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور ان کے والد مل کر بنائیں گے۔ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ حضرت حاجرہ نے وہاں کافی وقت گزارا۔ پانی نکلنے کے چند ہی دن بعد جرہم قبیلے کے کچھ لوگ قریب سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر ایک پرندے کو اڑتا ہوا دیکھا، جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہاں ضرور پانی ہے جس پر پرندہ گھوم رہا ہے۔ انہوں نے اپنے 2 آدمی معلومات کرنے کے لیے بھیجے۔ ان دونوں نے آ کر پانی دیکھا اور پھر اپنے قبیلے کے پاس جا کر انہیں بتایا کہ واقعی یہاں پانی موجود ہے۔ وہ لوگ بھی پانی کے پاس آئے تو دیکھا اسماعیل بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آپ سے یہاں رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے انہیں اس شرط پر اجازت دے دی کہ اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے آپ کی یہ شرط قبول کر لی اور وہاں مستقل رہائش اختیار کر لی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی وہیں بلا لیا۔